بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ محتشم سامعین و ناظرین، ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر آج کے دور میں وہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہر روز نئی سے نئی بات کرتا ہے اور اکابر پر بھونکتا ہے، کبھی اللہ کے ولیوں کی گستاخیاں کرتا ہے اور کبھی صحابہ کرام کے بارے میں بھونکتا ہے، اور اسی طرح ہی عوام اہل سنت کو دن بدن گمراہ کرتا جا رہا ہے۔ محتشم سامعین و ناظرین، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ اس بندے نے ایک ویڈیو کلپ بنوایا جس کے اندر اس نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اہل سنت و جماعت پر دو اعتراض کیے۔ ایک اعتراض تو یہ ہے جس کے اندر اس نے یہ کہا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حنفی مانتے تو ہیں، لیکن ان کی نماز کا طریقہ الگ ہے اور ان کی نماز کا طریقہ الگ ہے، یا تو حنفیوں کو نماز کا طریقہ نہیں آتا یا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں آتا۔ اور دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر فرقہ جو حنفیہ فرقہ ہے اس کو معاذ اللہ جہنمی کہا۔ تو اس کا پہلے کلپ سماعت فرمائیں، اس پر انشاءاللہ ہم تبصرہ کرتے ہیں بعد میں۔ جیسے قادری رضوی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے غنیۃ الطالبین، اس میں میں نے نوٹس بنائے ہوئے شروع کے پیج میں، کئی ایک اور باتیں بھی ہیں میں سکپ کرتا ہوں۔ اس کے اوپر پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکوٰۃ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے نماز کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے، اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندھوں تک اٹھانا ہے، ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل، انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں۔ تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ بریلوی حضرات غنیۃ الطالبین جو ہے یہ دکھائیں پبلک کو اور بتائیں کہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی پوری زندگی ان کو نہیں پتہ چلا نماز کا طریقہ، وہ بیچارے بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پھر آپ کو پبلک بتائے گی کہ آپ کو نہیں پتہ چلا، ان تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز کا طریقہ ہے وہ لکھا ہے، تو اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، آج کل ایک بڑا پھر ایک فتنہ اٹھا نا، جب یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کرنی شروع کی نا، اس میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسکی فرقے لکھے ہیں نا ان میں حنفیہ کو بھی لکھ دیا۔ جی تو ناظرین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا یہ کلپ سماعت فرمایا جس کے اندر اس نے غنیۃ الطالبین کے اوپر تبصرہ کیا اور اہل سنت و جماعت کے اوپر دو اعتراض کیے۔ تو پہلا اعتراض جو ہے اس نے یہ اعتراض کیا کہ ان کی نماز کا طریقہ الگ تھا اور ان کا الگ ہے، یا ان کو نہیں آتا تو یا ان کا، اس حوالے سے اس نے بات کی۔ تو ہم اس بندے کو یہ جواب دیتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حنبلی تھے، تو حنبلی ہونے کی وجہ سے ان کی نماز کا طریقہ الگ تھا۔ تو اگر اس بندے کو یقین نہیں آتا تو یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے قانون شریعت، اس کے اندر مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے تقلید یعنی دین کے 4 اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شرعیہ بجا لانا، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا کسی ایک امام کی پیروی واجب ہے۔ تو امام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقلد تھے امام احمد بن حنبل کے، اس وجہ سے وہ ان کی پیروی کرتے تھے، تو ان کے طریقے پر نماز پڑھتے تھے۔
آگے کہتے ہیں کہ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ آگے تنبیہ کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں گڑھا۔ شاید کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑھا ہے، تو انہوں نے اس چیز کی وضاحت کر دی۔ آگے کہتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کی بھی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، لہٰذا ان اماموں کی پیروی دراصل قرآن و حدیث کی پیروی ہے۔ تو اگر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام احمد بن حنبل کی پیروی کی ہے تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی تھی۔ اگر انہوں نے ان کے طریقے پر نماز پڑھی ہے تو وہ پھر بھی سنی ہیں۔ تو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر نماز پڑھی ہے تو ہم پھر بھی سنی ہیں، وہ بھی سنی ہے اور ہم بھی سنی ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری تھی، انہوں نے امام احمد بن حنبل کی ہے اور ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جی تو محترم سامعین و ناظرین، ایک بندے نے اعتراض ایک یہ کیا تھا اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس نے کہا کہ حضور غوث اعظم نے حنفیہ کو جہنمی کہا ہوا ہے۔ تو یہ میرے سامنے کتاب ہے غنیۃ الطالبین جس کے مصنف ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ دیکھیں اب کہ اس بندے نے کس طرح معاذ اللہ ان پر بہتان باندھا ہے اور اس کو شرم نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ میرے سامنے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب پڑھی ہے، انہوں نے لکھا ہے مرثیہ کی شاہ نمبر 9 حنفیہ۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ان کے پیراؤں اور ساتھیوں کو حنفیہ مرثیہ کہا جاتا ہے، یعنی لفظ بعض کی قید انہوں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ مرزا اتنا ہی اندھا تھا جس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کو پہچاننے اور ان تمام چیزوں کا اقرار کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ان کا نام ایمان ہے۔ برہوتی نے اپنی کتاب الشجرہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے اس کا انہوں نے نیچے حاشیہ لکھا ہے، حاشیہ نمبر 1 کہتے ہیں کہ مرجع حنفیہ اہل سنت و جماعت حنفی سے قطعی مختلف فرقہ ہے، یعنی ان دونوں میں فرق ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ صرف فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیرو ہے، صرف فروع میں، اصول میں نہیں ہے، صرف فروع میں ہے۔ تو وہ مرزا محمد علی انجینئر کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے عقل کے اندھے، اگر تمہیں کچھ تھوڑی سی شرم ہوتی تو نیچے سے پڑھ لیا کریں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ صرف جو کچھ اوپر لکھا ہوتا ہے سیدھا سادہ وہ پڑھ کے بتا دیتے ہو لوگوں کو اور گمراہ کرتے ہو۔ تو یہ جو نیچے انہوں نے تفصیل لکھی ہے یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فروع میں مقلد ہونا اور اصول میں مقلد نہ ہونا تقلید نہیں ہے، لہٰذا انہیں حنفیہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا، وہ تو حنیفہ سے کٹ کر علیحدہ فرقہ ہو گیا، یہ علیحدہ فرقہ بن گیا، اور اہل سنت و جماعت جو حنفی بریلوی ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ حنفی اہل سنت سے ان کے عقائد کا فروع اتفاق ہے اور اصولی کیا ہے، اختلاف ہے۔ یعنی وہ جو تھے دوسرے حنفی وہ صرف جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فروع میں اتفاق کرتے تھے، اصول میں نہیں اتفاق کرتے تھے۔ تو کتنا فرق ہے دونوں میں۔ اے مرزا محمد علی انجینئر، اگر تجھ میں کچھ دم یا خم ہے تو اس کا جواب دینا انشاءاللہ العزیز۔ اگر تیرا جواب آیا تو ہم پھر تجھے اسی کتاب کے اندر سے جواب دیں گے، اور شرط یہ ہے کہ جو کچھ اوپر لکھا ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان کر کے اور جو کچھ اس کا خلاصہ نکلتا ہے وہ بیان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گمراہ بندوں سے اور گمراہ فرقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔